باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کو، میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بڑے بزرگوں کو، میری بہنوں کو رمضان مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ رمضان بہت زبردست گزرے گا، اور رمضان کے ساتھ ساتھ آپ کے عبادات اور آپ کے معاملات اور آپ کی جو روٹین ہے وہ بھی بہت چیلنجنگ ہوں گے آپ کے لیے۔ اور یہ رمضان کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اسٹرگل کرنی ہے، آپ نے ایک تکلیف کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور آپ میں برداشت کو مطلب پالنا سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پالنا ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم فیکس اینڈ فگر پہ نہیں جائیں گے، حدیث اور آیات کے اتنے حوالے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ہم اتنے سیکھ چکے ہیں اور اتنے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا علم بہت کافی ہو چکا ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم جرنل بات کریں گے، کیونکہ جرنل بات صرف یاد دہانی کے لیے ہے۔ ہم صرف یاد دلائیں گے اور اس چیز کو ریفریش کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک مسلمان پر فرض کیا ہے، اور مطلب یہ اس کا ایک اہم رکن ہے اسلام کا، تو روزہ۔ تو اس کی وجہ بھی ہے کہ آپ اگر ایک مسلمان کی روٹین کو دیکھیں تو وہ کسی کمانڈو کے روٹین سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک دلیر سپاہی کی طرح یا ایکٹیو یا جوشیلے سپاہی کی طرح آپ نے صبح کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے 5 بجے نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور اس سے بھی اگر آپ نے موسٹ پرفیکٹ بننا ہے تو آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تہجد کے معاملے پہ دنیا کی کامیاب لوگوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہے۔ انہوں نے تو تہجد پہ نہیں لکھی، لیکن اس ٹائم پہ لکھا ہے، اور اس کو کلب 5 کا نام دیا گیا ہے۔ کلب 5 کا نام مطلب جو لوگ اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور وہ پلاننگ کرتے ہیں، ڈیسیجنز کرتے ہیں، یا وہ جو سیٹسفیکشن لیتے ہیں اس وقت، تو اس وقت کا تاثیر یہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ روحانیت اتنی ہوتی ہے کہ اس انسان میں اللہ تعالیٰ کے پاورز آ جاتے ہیں۔ مطلب ظاہری بات ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کی جو خوشبو ہوگی یا اس کی جو مہک ہوگی وہ آپ کے ساتھ لگتی جائے گی، اور اثر اس کا آپ تک آتا رہے گا۔ تو اس وقت کے جو بھی لوگ اس وقت اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، وہ اس کو کلب 5 کا نام، دنیا یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بل گیٹس ہیں، ایلن ماسک، یا جتنے بھی بڑے جرنلز ہیں، یا جتنے بھی بڑے اسکالرز ہیں، یا جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں دنیا پہ، جو مطلب یہ کہ دنیا میں جس نے جس طریقے سے نام کمایا ہے، تو وہ اس ٹائم جب وہ اٹھتے ہیں تو اس ٹائم کی تاثیر، اثر بہت زیادہ ایک روح پرور ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اس وقت انسانوں کے بہت قریب ہوتا ہوں، اور بہت زیادہ مطلب میں مجھے وہ نزدیک ہوتے ہیں، تو وہ مہک اور وہ جو اثر ہوتی ہے وہ ان انسانوں میں آ جاتی ہے، جن انسانوں میں جو انسان اس وقت اٹھے ہوتے ہیں، یا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہے جو بھی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ وہ دنیائی معاملات کو سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک مسلمان کی زندگی کی، ایک پریکٹیکل مسلمان کیسے ہونا چاہیے، اور ایک پریکٹیکل مسلمان صحیح معنوں میں ہوتا کیا ہے۔ مطلب اگر دنیا میں مسلمان ناکام ہے، یا مسلمان دنیا میں مطلب بہت ذلیل اور رسوا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بھی نہیں ہے، وہ نہ کافر ہے اور نہ صحیح مسلمان ہے، وہ کہیں بیچ میں پسا ہوا ایک بندہ ہے، اور وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، وہ بس درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے ہے،
اور وہ تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے، مطلب بنا نام سے تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے جو پرفیکشن ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ دین میں آنا چاہتے ہو تو مکمل آ جاؤ، پورے کی پوری آ جاؤ۔ مطلب اس طرح کی آیات ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ تو مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح 60-70% کافی نہیں ہے۔ آپ نے اگر آنا ہے تو 100% آپ مسلمان بن جاؤ، 100% آپ اپنا وہ جو تھے وہ فالو کرو۔ تو دن کا آغاز ہمارا جو ہے وہ کافی سٹرگل والا ہے یا مشقت والا ہے۔ آپ 5 بجے اٹھو گے اور اپنے آغاز جو ہے وہ صبح کے نماز سے کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تلاوت کرو گے اور اس کے بعد کام کے لیے نکلو گے۔ آپ کو مطلب دن کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے اور اس وقت سے آپ کو کام میں مگن ہونا چاہیے۔ یہی آپ کو اسلام سکھاتا ہے، یہی آپ کو اسلام بتاتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ پھر آپ رات کے 8 بجے تک، مطلب عشاء کا نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً سو گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پورے ایک اسٹریٹجک لائف دی گئی ہے، آپ کو پورا ایک پیٹرن دیا گیا ہے، اور وقفے وقفے سے آپ کو اپنے عبادت کے لیے، مطلب یو شوڈ بی یا یو مسٹ بی پریپیئر اینی ٹائم ریڈی۔ مطلب آپ ایک سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے اور آپ ایک ریڈی سولجر ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ آرام اور یہ زندگی، یہ آرام کا کانسیپٹ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی اس پہ غور کرو گے اور اس کو جتنا بھی سوچو گے تو یہ آرام کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مطلب آپ صبح اٹھو گے، آپ نماز پڑھو گے، نماز کے بعد آپ ورزش کرو، ورزش کے بعد سیدھا آپ جاؤ کام پہ نکلو، کام 2 بجے تک کرو، پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھیں، پھر آپ کسی اپنے کام وغیرہ میں مشغول ہو جاؤ جو بھی آپ کے ہیں، فیملی کو ٹائم دو۔ آپ جو ہے وہ عصر کا ٹائم آ گیا، آپ اس میں نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، پھر آپ کسی اپنے فیملیز کو ٹائم دو، آپ کسی اپنے بچوں کی تربیت میں ٹائم لگاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ شام کا نماز پڑھو، مغرب کے بعد آپ پھر کھانا کھاؤ، وہ بھی سنت کے مطابق کھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں سے ملو، بات چیت کرو، آفٹر دیٹ آپ عشاء کی نماز پڑھو اور آپ سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مکمل ایک اسٹرک روٹین ہے، اسٹرک مطلب آپ اس کو نارمل روٹین نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطے سے پکڑو، میری رسی کو مضبوطے سے پکڑو، تامے رہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں، مطلب یہ ویکنڈ نائٹ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن ہے، یہ پلانی اینیورسری ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب مخالف لوگوں نے آپ کو اس چیز سے مطلب توجہ ہٹانے کے لیے کی ہوئی ہیں۔ مطلب آپ تھوڑے سے ہٹو گے، تھوڑا سا آرام کرو گے تو وہ آپ اس فریکوینسی کو نہیں پکڑ پاؤ گے۔ تھوڑا سا آپ نے 2-3 نمازیں قضا کر دی، آپ نے تھوڑا سا مطلب یہ کہ تھوڑا سا آرام پسند ہو گئے، تو وہ پھر آپ سے وہ چیز نہیں مطلب سنبھالی جاتی، وہ آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ اس سب کے ساتھ آپ کو پھر دوسرے بڑے ٹاسک دیے ہوتے ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹاسک، یہ مین ٹاسک ہے، یہ مطلب آپ کو اس کے ساتھ مطلب متواتر ٹائم ٹو ٹائم یہ آپ کو کرنے پڑیں گے سال میں، ٹھیک ہے، 1-2 دفعہ آتے ہیں۔ تو پھر وہی بات کہ رمضان جو ہے یہ ایک ایسا ٹاسک دیا ہے مسلمان کو کہ اس میں آپ کو بھوک سے، برداشت سے، صبر سے، تحمل سے کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ مطلب آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، آپ نے چوری نہیں کرنی ہے، آپ نے اور غلط کام نہیں کرنے، اور سب کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے بھوک کو بھی وہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے پانی بھی نہیں پینا ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل ٹاسک ہے، آپ کو ایک مکمل
اس کو زندگی میں آپ کو مزید ٹف بنایا جاتا ہے، تاکہ آپ جتنے ٹف رہو گے، جتنا آپ مطلب سخت رہو گے، اتنے اچھی طریقے سے آرام سے آپ مسلمانی کے جو اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اس کو فالو کر سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے بڑا ایک زبردست طریقے سے آرام سے وہ چیز لیا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہو گئی تو نماز پڑھی، اپنی مرضی ہے تو روزہ رکھا، روزہ بھی رکھا تو بس ٹھیک ہے، رکھ لیا، کھانا پینا نہیں ہوگا تو باقی ویڈیوز دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو فیس بک میں وہ کریں گے۔ تو نہیں بابا، آپ نے جو ہے وہ اپنے عبادات میں اور بھی تیزی لانی ہوگی، آپ نے اپنے معاملات میں اور بھی بہتری لانی ہوگی، آپ نے اس کے ساتھ تہجد کی روٹین، آپ نے اس کے ساتھ تلاوت کی روٹین، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی مطلب مساکین کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اپنے استطاعت کے مطابق، اور یہ فکر کرنا کہ ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال نہیں ہوگا۔ تو یہ سب آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ مطلب اس دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، سب کو پتہ ہے، سارے ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، اور تبلیغ اتنی ہو چکی ہے، یا فیس بک پہ یا اس طرح جو اور اسکول میں یا کالجز میں اتنے علم دین سب نے اتنی سیکھی ہوئی ہے، لیکن بات ہے وہی عمل کی، اور عمل جو ہے وہ مطلب اس میں ہم نے ایک پریکٹیکل ہم نے وہ چیز کرنی ہوگی، تب جا کے وہ چیز ہمیں فائدہ دے گا، ہمارا معاشرے میں بہتری آئے گی، ہمارے رویوں میں بہتری آئے گی۔ مطلب ایک چیز کو آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی۔ رمضان ایک پریکٹس ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں مطلب یہ جب بھی ہم میں ایسی کوئی ٹف سچویشن آتی ہے تو ہم اس کو صحیح طرح برداشت کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ہر سال ہم 1 مہینہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دوسری چیزوں کو بھی پریکٹس میں لانی ہوگی، مطلب غیبت نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی، 2 دن 3 دن آپ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے، اتنی زیادہ آپ اس چیز کو اس پہ قابو پا سکو گے، اور وہ آپ کے کمانڈ میں آ جائے گا۔ اچھا، اس طرح دوسرا کوئی غلط کام ہے اور وہ آپ کہتے ہیں، مطلب نارملی ہمارے معاشرے میں جو ہماری عورتیں زیادہ کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں، وہ غیبت ہے آج کل، اور وہ جب بھی موقع ملے گپ شپ میں بیٹھے تو کسی نہ کسی کو ہم چھیڑ لیتے ہیں اور غیبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق اس کو کنٹرول کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تلاوت کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اور عبادات کی بھی مزید بہتری لانی ہے اس میں۔ روزہ اس لیے ہے کہ آپ ایک قسم کے اپنے ریفریش بٹن کو دبا دیتے ہو، اور اپنے جتنے بھی اچھے اخلاق ہے، جتنا بھی اچھے اعمال ہے، اس کو مزید اس میں نکار لاتے ہو، اور اس میں تہجد ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں نوافل ہے، اور اس میں جو ہے وہ دعائیں ہیں مسنون، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر ایک عملی زندگی میں ایک پیک سولجر کی طرح لڑائی کے لیے اترنا ہے۔ تو یہی تھوڑا سا ذہن میں تھا، اور میں نے کہا کہ چلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا جاؤں، اور کیا پتہ کسی کا تھوڑا سا بھی عمل بدل جائے تو خاکسار کو یہی کا فائدہ ہے، اور یہی ایک انعام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ سارے بہن بھائیوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین والسلام۔